نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کا 17واں پارہ سورۃ الانبیاء کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ رسالت پر ایمان ہے، اور یہ اتنا ضروری عقیدہ ہے کہ ہمارے کلمے کا جز ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ پڑھا جائے کلمہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ کے عظمت اور مقام کو بیان کرنا اور دل و جان سے اس پر یقین رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ایمان کا حصہ بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کسی ایک مہینے کا پابند بھی نہیں ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں یہ تذکرہ جوبن پر ہوتا ہے۔ ہر طبقے کا، ہر پارٹی اور گروہ کا مسلمان اپنے اپنے انداز میں
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن یہ محدود نہیں ہے ایک مہینے میں، اور اس کے لیے صرف یہی مہینہ خاص بھی نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں جب بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرو وہی اس کا وقت اور موسم ہے۔ اس دنیا میں جب اللہ اور اس کے نبی کا تذکرہ نہ رہے گا یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اس پر میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہ تو آپ کی آمد سے پہلے کا جاری ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان 600 سال کا عرصہ کم و بیش بیت گیا تھا۔ اس طویل عرصے میں جس کو زمانہ فطرت کہتے ہیں، جب دنیا کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ تھا، ظاہر بات ہے نبوت سے جتنا دوری لوگ اختیار کریں گے اتنا ہی معاشرے میں فساد اور برائیاں پیدا ہوں گی۔ آج کل ہم میں سے ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی دعا کرو بارش ہو جائے، اللہ کرے بارش ہو جائے، اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ کہتے ہیں جی بارش کافی عرصہ ہوا نہیں ہوئی، مٹی زیادہ ہو گئی، بیماریاں زیادہ ہو گئی، خشکی ہو گئی ہے۔ رحمت کی بارش جب ہوگی مٹی بیٹھ جائے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ جب دنیا میں یہ آسمان والی بارش برستی ہے تو گرد و غبار اور بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اور جب نبوت کی بارش برستی ہے تو دل اور بدعمالیوں اور بد اخلاقی کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بارش تو ہوئی ہے لیکن بہت تھوڑی ہوئی ہے، بڑے عرصے بعد ہوئی ہے، وہ جتنا فائدہ ہمیں چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا۔ جب ایک لمبے عرصے بعد بارش ہو وہ رحمت کی بارش زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جب ایک لمبے عرصے بعد دنیا ہوئی پیاسی اور ان کو رحمت والی بارش کی ضرورت پڑی اور وہ تھوڑی رحمت سے پوری ہونے والی نہ تھی، اللہ نے رحمت للعالمین کو بھیج دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ اب خشک زمین کو آباد کیا جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیج دیا ہے ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، آج کا ہمارا موضوع رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم قرآن پاک پہ غور کریں اور اس میں یہ دیکھیں کہ للعالمین یعنی سارے جہانوں کے لیے، یہ اللہ نے کس کس کو کہا ہے؟ قرآن کریم میں للعالمین سب جہانوں کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں جو اللہ فرماتے ہیں یہ سب جہانوں کے لیے ہیں؟ ان میں ایک ہے اللہ کا قرآن۔ نمبر ایک کیا ہے جی؟ اللہ کا قرآن۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں؟ فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن کریم کیا ہے؟ ذکر للعالمین، سارے جہانوں کے لیے نصیحت بن کے آیا ہے۔ کو بے شک قرآن کے لیے ذکر للعالمین فرمایا۔ ارض مقدس، وہ ارض مقدس جہاں قبلہ اول تھا، آج بھی مسلمانوں کے دل میں اس کا اسی طرح احترام ہے۔
اللہ اس کو غیروں کے تسلط سے نجات دے، اور وہ بھی مسلمانوں کا مرکز ہے۔ اس زمین کو بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ برکت والی ہے للعالمین۔ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو اس جگہ کی طرف پہنچا دیا جس میں ہم نے سب جہانوں کے لیے برکتیں رکھ دی تھیں، رحمتیں بھر دی تھیں۔ برکت والی جگہ، قبلہ اول والی زمین، دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری چیز بیت اللہ، خانہ کعبہ شریف، اللہ ہم سب کو وہاں بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ فرمائے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا وہ پہلا گھر جو مکہ مکرمہ میں بنایا گیا، اس میں ہم نے برکتیں بھی رکھ دی ہیں اور سب جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز بھی اس کو بنا دیا ہے، ہدی للعالمین۔ نمبر 4، نوح علیہ السلام کی کشتی تیر رہی تھی اور باقی ساری قوم غرق ہو رہی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کشتی نوح کا تیرنا بھی ہم نے نشانی بنائی ہے سب جہانوں کے لیے۔ کیا فرمایا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی نجات دی اور اس کی کشتی میں سوار ہر بندے کو نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے سفینہ نوح کو سارے جہانوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر پیش کر دیا۔ کتنی باتیں ہوں گی جی؟ 4۔ نمبر 5، مریم علیہ السلام اور مریم کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بھی اللہ نے سب جہانوں کے لیے نشانی بنایا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین۔ ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو سب جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا اپنی قدرت کی۔ کتنی باتیں ہوں گی جی؟ 5۔ قرآن کو فرمایا ذکر للعالمین، قرآن سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ ارض مقدس بیت المقدس کی زمین کو فرمایا بارکنا فیہا للعالمین، اس میں ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں سب جہان والوں کے لیے۔ نمبر 3، بیت اللہ کے لیے فرمایا ہدی للعالمین، سارے جہان کے لیے ہم نے ہدایت کا مرکز بیت اللہ کو بنا دیا۔ کشتی نوح کو فرمایا ہم نے آیۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور مریم کے بیٹے کے بارے میں بھی فرمایا آیۃ للعالمین، اس کو بھی اب نے سب جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ کسی کو نصیحت بنایا، کسی کو برکت کا ذریعہ بنایا، کسی کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، کسی کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا۔ لیکن جب باری آئی میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے میرے محبوب، نصیحت تو اور لوگ بھی اور چیزیں بھی ہم نے بنائی، برکت کے لیے تو ہم نے اپنی کتابیں اور جگہیں بھی بنائی ہیں، لیکن میرے محبوب جو میری رحمت والی صفت تھی نا، جو ہر چیز پر غالب تھی، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت جو ہر چیز پر غالب ہے، اگر میری رحمت کا نقشہ دیکھنا ہو تو میں نے محمد مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمتا للعالمین، سب جہانوں کے لیے، صرف مکے والوں کے لیے نہیں، صرف عرب والوں کے لیے نہیں، فرمایا رحمتا للعالمین۔ او دنیا والوں، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کی محفل میں آ کر تو دیکھو نا، ادھر کون کون لوگ بیٹھے ہیں؟ کیا صرف قریشی بیٹھے ہیں؟ کیا صرف مکے والے بیٹھے ہیں؟ نہیں نہیں، میرے نبی کی محفل میں آ کر دیکھو نا، عداس بیٹھے ہیں، نینوائی
نینوا قبیلے سے، اس علاقے سے تعلق رکھنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی میرے نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ بلال حبشی بھی میرے نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئی ہیں۔ سلمان فارسی بھی میرے نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئی ہیں۔ صہیب رومی بھی میرے نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئی ہیں۔ زماد ازدی بھی میرے نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئی ہیں۔ طفیل دوسی بھی میرے نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئی ہیں۔ ابو ذر غفاری بھی میرے نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئی ہیں۔ عدی بن حاتم طائی بھی میرے نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ جہاں ہر علاقے کا نمائندہ، ہر قوم اور قبیلے کا سربراہ، ہر قوم کا ایک نمائندہ جس نبی کے قدموں میں بیٹھا ہو، وہ نبی رحمت للعالمین ہوا کرتا ہے۔ وہ کسی ایک قوم کا نبی نہیں، وہ رحمت للعالمین ہے، جہاں اللہ دے عالمین سے، سارے جہانوں سے اور سارے ملکوں سے اور قوموں اور قبیلوں سے رب نے بندے اٹھائے اور نبی کے قدموں میں پہنچائے۔ شاعر کہنے لگا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا۔ کہاں سے جمع ہوئی پروانے اور میرے نبی کے محفل میں آئے اور اصحاب رسول کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا بھر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ زندہ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا محبت سے زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی نے کیسے کیسے ہیرے ملائے، تو وہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سارے جانوں کے لیے رحمت بن کے آئے میرے نبی، کہو بے شک۔ کیسے بن کے آئے، توجہ کرنا۔ قرآن کی چند آیتیں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میرے نبی کیسے رحمت بن کر آئے؟ کون ہے رحمت للعالمین؟ کسے کہتے ہیں رحمت للعالمین؟ رحمت للعالمین اس کو کہتے ہیں جو دنیا کے بھٹکے ہوئے انسانوں کو، کوئی آگ کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی پتھر کی مورتیوں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی اپنے معبود کی تلاش میں کہیں دھکے کھا رہا ہے، کوئی کہیں دھکے کھا رہا ہے، کوئی قبیلے کے بادشاہ کے پاس، وڈیرے کے پاس بت پڑا ہوا ہے، اجازت طلب کرتے ہیں میں عبادت کرنا چاہتا ہوں مجھے موقع دیا جائے، کوئی کہاں دھکے کھا رہا ہے، کوئی کہاں دھکے کھا رہا ہے۔ جب ہر دنیا کے انسان ہر طرف چار سو عالم میں بے دینی کا ڈنکا بج رہا تھا، لوگ رب سے غافل تھے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کائنات کی ظلمت میں جس نے آ کر اعلان کیا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ او دنیا کے بھٹکے ہوئے لوگوں، آؤ میں رب کا نمائندہ بن کے تمہیں یہ پیغام سنانے آیا ہوں۔ کہاں دھکے کھا رہے ہو؟ ادعونی، رب تمہیں پکار رہا ہے اور رب کہہ رہا ہے مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو جواب دیتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یا اللہ تو کدھر رہتا ہے؟ ہم تو دھکے کھا رہے ہیں، کبھی کہاں تلاش کرتے ہیں، کبھی کہاں تلاش کرتے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا پیغام سنایا اور کہا، رب کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، میرے محبوب میرے بندوں کو میرا پیغام پہنچا دیں، تجھے میں نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سارے جہان والوں کو پیغام پہنچا دے۔ رب تمہارا تم سے کہہ رہا ہے جب بھی مجھے تلاش کرنے کے لیے نکلو گے مجھے اپنے قریب پاؤ گے۔ یا اللہ تو کتنا قریب ہے، کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری رگ حیات اتنی تیرے قریب نہیں جتنا تیرا رب تیرے قریب ہے۔
یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تو میرے قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی تو پریشان ہو جائے، تاریکیوں کے اندر ہو تب، جنگلوں کے اندر ہو تب، دریا کی موجوں کے اندر ہو تب، جب تجھے کوئی نظر نہ آئے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دل ہی دل میں مجھے پکار لیا کر، میں تیری پکاروں کا جواب دینے کے لیے موجود ہوتا ہوں۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا تعارف کروایا، تو ہوئی نا رحمت للعالمین کہ جو لوگ در بدر دھکے کھا رہے تھے ان کو اللہ کے در کا پجاری بنا دیا۔ شاعر کہتا ہے جب سے میرا حضور سے کنٹیکٹ ہو گیا، جب میرا رابطہ اللہ کے نبی سے ہوا، جب سے میرا حضور سے کنٹیکٹ ہو گیا، میرا رابطہ اللہ سے ڈائریکٹ ہو گیا۔ میں کہاں کہاں دھکے کھا رہا تھا، رحمت للعالمین نے بتایا آ رب کے سامنے فریاد کر، تیرے ہاتھوں کو اللہ کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت للعالمین آئے، دنیا کے اندر اندھیرے کی اور دنیا کے اندر اجاڑ کی۔ ایک مثال یہ بھی تھی، لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ رحمت للعالمین نے ان کو بلا کر بتایا، اور تمہیں بتاؤں جب ماں کی گود کے اندر پہلے دن عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ قال انی عبد اللہ، پہلے دن عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ جو اللہ کا بندہ ہونے پر فخر کر رہا ہے تم اسے اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ یہ رحمت للعالمین نے بتایا۔ ادھر ایک اور قبیلہ تھا یہودیوں کا جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تانا زنی کرتا تھا، حضرت مریم کو نعوذ باللہ برا کہتا تھا، حضرت مریم کو معاذ اللہ بدکارہ عورت بتایا کرتا تھا۔ رحمت للعالمین تشریف لائے اور آپ نے فرمایا او دنیا والو سنو، وَأُمُّهُ صدیقہ، جس مریم پہ تم تان کرتے ہو وہ مریم، اس کے دامن کے اوپر کوئی داغ نہیں تھا، وہ پاک دامنہ خاتون تھی۔ یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت للعالمین نے دیکھا جاہل لوگ جب باپ کی میراث تقسیم کرتے ہیں، باپ کی منکوہہ کے ساتھ نکاح بھی کر لیتے ہیں۔ سوتیلی ماں کے ساتھ عرب کے اندر اتنی جہالت کہ باپ کی منکوہہ سوتیلی ماں اس کو بھی میراث میں تقسیم کرتے تھے۔ رحمت کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا پیغام سنا، فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، خبردار جس عورت کے ساتھ تیرے باپ نے نکاح کیا ہے کبھی اس کے ساتھ نکاح کرنا تیرے لیے جائز نہیں تھا۔ دنیا والوں، ماؤں کا ادب تمہیں کس نے بتایا؟ محمد مصطفیٰ نے بتایا نا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر میرے نبی نہ آتے تو ہمیں ماؤں کا احترام کون بتاتا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ایسا رحمت بن کے آیا ہے، سچا دین لے کر آیا ہے، لیکن کبھی کسی کو تلوار کے زور پر دین نہیں منوایا، کبھی کسی کے گلے پر تلوار رکھ کر یہ نہیں کہا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ سچا دین دلائل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اعلان کیا لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں دین منوانے میں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہم نے دلائل کے ساتھ ہدایت کے راستے کو بھی واضح کر دیا، گمراہی کے راستے کو بھی بیان کر دیا۔ اب کسی پر کوئی جبر نہیں، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہو تو ایمان لاؤ چاہو تو کفر اختیار کرو۔ محمد نے دلائل کے ساتھ راستہ واضح کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بس نبی پاک کا تذکرہ جاری ہے اور آپ نے درود شریف میں کمی نہیں کرنی۔ آپ نے فرمایا بڑا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ کیا درود نہ پڑھے۔ اللہ اس بخل سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ لوگ میرے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں، میرے دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے، اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میں بھی بدلہ لے کر ہی رہوں گا۔ واہ رحمت للعالمین، تو نے کیسا طریقہ بتایا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو اتنا جذبہ پیدا کر کہ اس کے ساتھ اچھائی کر۔
یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اچھائی کے ساتھ لوگوں کو اپنا بناؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو اپنے قریب کرو۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافر جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں لیکن مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرتے، رحمت والے نبی نے ان کے بارے میں کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ رحمت کائنات نے فرمایا اگر وہ کافر کسی مجبوری کے اندر ہیں، اللہ تمہیں ان کے ساتھ نیکی کرنے سے نہیں روکتا، انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ رحمت کائنات نے یہاں تک فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اگر کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی اور ناراضگی ہے، اس حد تک آگے نہ چلے جاؤ کہ انصاف کا دامن تم سے چھوٹ جائے۔ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، مقابلے میں دشمنی کیوں نہ ہو، انصاف کا دامن تم نے کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ کس کی نصیحت ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان کے دشمن سامنے کھڑے ہوئے ہیں فتح مکہ والے دن، رحمت للعالمین کا طرز عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء۔ میں جانتا ہوں تم کون ہو، تمہارا ایک ایک ظلم مجھے یاد ہے۔ وہ دن مجھے نہیں بھولا جب میرے گلے میں کپڑا ڈال کر تم بھینچ رہے تھے، جب میں سجدے کی حالت میں تھا اونٹ کی اجڑی تم نے ڈال دی تھی۔ ایک ایک ظلم مجھے تمہارا یاد ہے۔ وہ بلال کانگاروں پہ لیٹ جانا مجھے نہیں بھولا، وہ میرے مظلوم صحابہ کے اوپر ظلم و ستم کے جو پہاڑ گرائے گئے نہیں بھولے۔ لیکن لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں محمد تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ شاعر نے کیا کہا؟ محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ جو سویا تھا احساس اس کو جگایا، احساس ہی ختم ہو چکا تھا دوسروں کا، اس احساس کو کس نے جگایا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سویا تھا احساس اس کو جگایا، جو فتنہ تھا بیدار اس کو سلایا۔ کچھ ایسا اخوت کا چشمہ بہایا کہ دم میں تعصب کا شعلہ بجھایا۔ محبت سکھا دی عداوت مٹا دی، محبت سکھا دی عداوت مٹا دی، لگا دی یہ آگ اور وہ آتش بجھا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائیں جانب دشمن کھڑا ہے، وہ جن کے ساتھ صدیوں سے جنگیں ہو رہی تھیں، آج ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ کس کی صحبت کا اثر تھا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عورتوں کو تو باندیا سمجھا جاتا تھا، آج عورتیں کہتی ہیں نعوذ باللہ میں اسلام نے ہمارا حق غصب کیا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ عورتوں کو تو بیچا جاتا تھا، عورت کو تو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ عورت پوچھو نہ جا کے عرب کے حالات کیسے تھے، کبھی پڑھو تو پتہ چلے کہ بیوہ عورت کو عدت کے ایام میں کمرے میں بند کر دیا جاتا، اور جیسے ایک جانور کی طرف کوئی کھانا پھینکا جاتا ہے یوں پھینک دیا جاتا تھا، نہ اس سے بات کرنی ہے نہ اس سے کلام کرنا ہے۔ یہ کس نے عورت کو عزت دی ہے؟ اسلام نے عزت دی۔ رحمت للعالمین تشریف لائے، فرمایا وَلَهُنَّ مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ۔ فرمایا عورتوں پر ظلم نہ کیا کرو،
ان کے بھی اللہ کریم نے ایسے حق رکھے ہیں جیسے مردوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. یہ الگ بات ہے، للرجال علیہن درجہ، مردوں کو فوقیت اللہ نے دی ہے، لیکن حق کسی کا غصب کرنے کی اجازت نہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی ہو جانے والوں کو درگزر کا کہا تمہارے شاگرد سے، تمہارے عزیز سے، تمہارے رشتہ دار سے، تمہارے بیٹے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کر دیا کرو. کیا فرمایا؟ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، چاہیے کہ معاف کرو، چاہیے کہ درگزر کرو. کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں؟ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اگر تم رب کی بخشش کے طلبگار ہو تو جو تمہارا ماتحت ہے تم اس کو بھی معاف کر دیا کرو. یہ درس کون دے رہا ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ. حیا کا درس دیتے ہوئے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. شرم کا درس دیتے ہوئے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں تم نگاہوں کو جھکا کر رکھو. وکل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور تو تم بھی نگاہوں کو جھکا کر رکھو. پردے کا درس دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے عورتوں پردہ کر کے گھر سے باہر نکلا کرو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں خبردار لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اچھے اخلاق کا درس دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کوئی کسی کا مال ناجائز طریقے سے مت کھائے، مال دوسرے کے کھانے کے قریب بھی نہ جائے. یہ سارے درس جب ملائیں، یہ سارے پیغام جب ملائیں تو پیغام دینے والے کا نام ہے رحمت للعالمین صلی اللہ، زور سے کہو صلی اللہ. اس لیے آخر میں آپ کو یوں خراج عقیدت ہم پیش کرتے ہیں. جاگ رہے ہیں سارے ساتھی؟ کچھ ساتھی سو بھی رہے ہیں، میں دائیں بائیں. آپ جاگ گئے؟ ماشاء اللہ، آپ تو پہلے سے جاگ رہے تھے. ادھر میرے بائیں جانے میں بزرگ سوئے ہوئے تھے لیکن جاگ گئے ہیں. آپ ان کو ویسے پتہ چل گیا کہ میں ہی سویا ہوا تھا. کیا فرمایا جی؟ فرمایا کون نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ فرمایا وہ خیر البشر فخر اولاد آدم. کہو صلی اللہ. وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و فقیر دو عالم. صلی اللہ. وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم. صلی اللہ. اس میں کمی نہ آنے دیں. وہ خلق مجسم وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم. صلی اللہ. بنی نوع انسان کا غم خار و ہمدم. غنی اور گدا کا پیارا محمد، خدا کا محمد ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کا محمد ہمارا محمد. کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادھی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے. نہ یہ کہا کہ دنیا کی پرستش کرو، دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ، نہ یہ کہا کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے الگ جنگلوں میں چلے جاؤ. نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے. شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہے ہر صفت میں کامل. نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولو الامر یعنی رحیم اور عادل، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन सारी बातों को जमा करो तो कुरान का ऐलान काफ़ी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये सारी सिफ़तें हमने क्यों जमा कर दी अपने महबूब में? इसलिए जमा कर दी हैं कि दुनिया सारी गफलत में पड़ी हुई थी, दुनिया सारी जहालत में पड़ी हुई थी, दुनिया सारी जुल्म का शिकार हो चुकी थी, अंधेरे छा गए थे, और इस उजड़ी हुई दुनिया को, उजड़ी हुई कायनात को आबाद करने के लिए मोहम्मद को हमने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमें ये रहमत की कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए, आपकी इत्तिबा करने की तौफीक अता फ़रमाए। रहमत आने के बावजूद भी अगर कोई महरूम रहे, इससे बड़ी और महरूमी कोई नहीं। अल्लाह इस महरूमी से हमें बचने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।